دوستو السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں ڈاکٹر سید اقبال ابراہیم ہیوسٹن امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم بات کریں گے ہلدی کے 15 اہم فائدوں کے متعلق. بچپنے میں ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا تھا کہ اگر طبیعت خراب ہو جائے تو ہلدی کو دودھ میں ڈال کر پی لو، طبیعت بہتر ہو جائے گی. زخم ہو جائے تو ہلدی کو زخم پر لگا لو، زخم ٹھیک ہو جائے گا. یہ باتیں اس وقت تو ایک مذاق لگتی تھیں، لیکن آج ہونے والی ریسرچ نے ان تمام باتوں کو جو کہ ہمارے بزرگوں نے کی صحیح ثابت کر دیا. ہلدی میں ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جسے کرکیومن کہتے ہیں. یہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ اور ایک اینٹی انفلیمیٹری کمپاؤنڈ ہے، اور ہلدی کے تمام فائدے اسی کی بدولت ہیں. آئیے جانتے ہیں کہ ہلدی کے وہ کون سے 15 اہم فائدے ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. نمبر 1، برین ہیلتھ. ہمارے برین میں ایک پروٹین ہوتی ہے جسے BDNF یا برین ڈرائیو نیورو ٹرافک فیکٹر کہتے ہیں. یہ ہماری لرننگ اور میموری کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ڈپریشن اور آلزہائمرز کے مریضوں میں اس پروٹین کا لیول کم تھا، اور جب ان مریضوں کو ہلدی دی گئی تو اس کا لیول بڑھ گیا اور ان مریضوں میں بہت بہتری آئی. نمبر 2، کارڈیو ویسکولر سسٹم. ہلدی کا استعمال ہمارے بیڈ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور ہماری بلڈ ویسلز میں موجود اینڈوتھیلیل لائننگز کی پوٹینسی کو مینٹین کرتا ہے، اور اس طرح یہ نہ صرف کسی بھی قسم کے بلڈ کلاٹ سے بچاتا ہے بلکہ یہ بلڈ پریشر کو بھی بڑھنے سے روکتا ہے. نمبر 3، کینسر. یہ کینسر سیلز کو گرو کرنے سے روکتی ہے، ان کو جسم کے دوسرے حصوں میں پھیلنے نہیں دیتی. چونکہ کئی لوگوں کا سوال تھا کہ یہ کیسے کینسر سے بچاتی ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس کی مختصر طور پر وضاحت کر دوں. دیکھیں، کینسر سیلز کو گرو کرنے کے لیے بلڈ ویسلز کی ضرورت ہوتی ہے. ہلدی میں موجود کمپاؤنڈ کرکیومن، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، اس پروسیس کو روکتا ہے جسے اینجیوجینیسس کہتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ جب کینسر سیلز کو فیڈنگ نہیں ملے گی تو ان کی گروتھ بھی نہیں ہوگی اور وہ ڈائی کر جائیں گے. ریسرچ اسٹڈیز نے کئی کینسر میں اس بات کو ثابت کیا ہے. ان میں بریسٹ، کولن اور پروسٹیٹ کے کینسر شامل ہیں. نمبر 4، پارکنسونزم، آلزہائمرز. بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہلدی آلزہائمرز اور پارکنسونزم جیسی بیماریوں میں ایک بڑا رول پلے کرتی ہے. یہ برین میں ہونے والی انفلیمیشن اور آکسیڈیٹو ڈیمیج کو کم کرتی ہے. برین میں بننے والے پلیک، جسے ایمیلوئڈ پلیک کہتے ہیں، ان کو بھی یہ کلیئر کرتی ہے، اور اس طرح یہ ہمیں ان بیماریوں سے بچاتی ہے. نمبر 5، آرتھرائٹس. ہلدی ایک اسٹرانگ اینٹی انفلیمیٹری کا رول ادا کرتی ہے. جب ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس کے مریضوں کو کچھ عرصے کے لیے ہلدی دی گئی تو ان کے جوڑوں کے درد، سوجن اور سوزش میں نمایاں کمی دیکھی گئی. نمبر 6، ڈپریشن. ڈپریشن میں ہمارے برین میں موجود 2 اہم نیورو ٹرانسمیٹر سیروٹونن اور ڈوپامین کے لیول میں کمی ہو جاتی ہے. ہلدی کا مسلسل استعمال ان کے لیول کو بڑھا دیتا ہے، اور اس طرح یہ ایک اینٹی ڈپریشن کے طور پر کام کرتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ڈپریشن میں استعمال کی جانے والی دوائیں. نمبر 7، اینٹی ایجنگ رول. کون نہیں چاہتا کہ وہ اپنی عمر سے کم دکھائی دے، لیکن اس کے لیے آپ کو ہلدی کا استعمال لازمی کرنا ہوگا. آئیے میں بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح اثر کرتی ہے. دیکھیں، جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ہمارے جسم میں آکسیڈیٹو ڈیمیج اور انفلیمیشن میں اضافہ ہو جاتا ہے. چونکہ یہ ایک بڑی اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی آکسیڈنٹ ہے، لہٰذا یہ ان پروسیس کو روکتی ہے. نمبر 8، اینٹی مائکروبیل. یہ نہ صرف بیکٹیریا کے خلاف کام کرتی ہے بلکہ یہ وائرس، فنگس اور پیراسائٹس کے خلاف بھی ایک مؤثر رول ادا کرتی ہے، جس کو آج ریسرچ نے بھی ثابت کر دیا ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب سالوں پہلے ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ ہلدی کو زخم پر لگا لو، زخم جلدی ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ کتنا صحیح کہتے تھے، حالانکہ اس وقت کوئی بھی ریسرچ نہیں ہوئی تھی. نمبر 9، ڈائبٹیز. اب اگر دیکھیں تو یہ ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. یہ انسولین کے ریزسٹنس کو کم کرتی ہے اور اس کی
सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है और इस तरह ब्लड शुगर के लेवल को नॉर्मल रखने में मदद करती है। नंबर 10, स्किन को ग्लो करती है, जिसकी वजह से आप हशाश बशाश नजर आते हैं। इसके साथ साथ ये एक्नी और सोरायसिस के मरीजों में अहम रोल अदा करती है। वो खवातीन जिनमें आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। इन तमाम बातों को रिसर्च ने भी साबित कर दिया है। नंबर 11, एलर्जीज। ये एंटाहिस्टामिन्स के तौर पर काम करती है और नज़ला, जुकाम और गले की खराश में बहुत मुफीद साबित होती है। याद रखें, जब भी नज़ला जुकाम हो, इसको दूध में मिलाकर ज़रूर पिएं और इसका असर देखें। नंबर 12, लिवर हमारी बॉडी का एक बड़ा ऑर्गन है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन का अमल अंजाम देता है और इसके ज़रिए हार्मफुल सब्सटेंसेस, टॉक्सिन्स और मेटाबॉलिक वेस्ट को हमारे जिस्म से बाहर निकाल देता है। हल्दी लिवर के इस अहम फंक्शन को अंजाम देने में इसकी बहुत मदद करती है। नंबर 13, वेट लॉस। इसका वेट लॉस में भी बड़ा रोल है। ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और फैट को बर्न करती है और इस तरह ये वजन को कम करने में भी बहुत मदद करती है। नंबर 14, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे लिवर में मौजूद बाइल की प्रोडक्शन में इजाफा करती है और इस तरह हमारे अहम न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। ये IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मरीजों में बहुत कारआमद है। इन मरीजों को चाहिए कि इसके इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। जिन लोगों को अक्सर गैस की शिकायत रहती है, उन्हें भी चाहिए कि हल्दी को अपनी ग़िज़ाओं में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। नंबर 15, इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी या क़ुव्वत मदाफ़ियत में इजाफा करती है और जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो जाहिर बात है कि आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। इसको कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको अपने खानों में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। रात में 1 गिलास गर्म दूध में 1 छोटा चाय का चमचा हल्दी मिलाकर पी सकते हैं। इसमें अगर थोड़ी सी काली मिर्च भी शामिल कर लें तो इसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाएगी। अगर दूध पसंद ना हो तो नीम गर्म पानी में हल्दी के साथ शहद शामिल कर लें। इसको आप अपनी चाय, स्मूथी और सूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मार्केट में कैप्सूल, टैबलेट और पाउडर की फॉर्म में भी अवेलेबल है। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफा किया होगा। अगर आप समझते हैं कि ये एक मालूमाती वीडियो है तो इसको अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब इजाज़त दें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।